پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب. سیاسی معاملات پر گہری نظر ہے, مشرف دور میں وزیر رہے ہیں, پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان سمجھوتہ کرانے کے لیے بھی کوشاں ہیں. ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیا ہیں معاملات. بہت شکریہ درانی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. فیض حمید کی گرفتاری جو ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاک فوج پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کی سیاست پہ کیا دورس اثرات ہوں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ جو گرفتاری ہے یہ ایک ادارہ جاتی اقدام ہے, اور کوئی بھی ادارہ جب اپنے کسی سینئر فرد کے بارے میں کوئی ایکشن لیتا ہے یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کرتا ہے تو وہ پازیٹیو ایک خوش آئند بات ہوتی ہے, چونکہ کوئی بھی تھن ایئر پہ کوئی انکوائری نہیں ہوتی. ادارہ جاتی انکوائریز جو ہوتی ہیں ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں, ڈیٹیلز ہوتی ہیں, اور یہ اداروں کی صحت کی علامت ہوتی ہے. اگر وہ اپنے افراد کی کسی غلطی کو پروسیس کریں اور اگر وہ غلط ہو تو اس کے لیے پینلٹی کریں یا سزا کریں, اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو اس کو صحیح ہو تو ایگزونوریٹ کریں. یہ آسپیکٹ تو بہت ہی خوش آئند ہے. لیکن جو بری بات اس میں ہو رہی ہے, اگلی بات جس کو میں کہوں گا کہ اس کو سیاست کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے, اور سیاست کے ساتھ سیاسی حکومت لنک کر رہی ہے, اور حکومتی افراد جو ہیں اور حکومتی افراد سے متعلق جو دانش کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے ساتھ تھن ایئر وداؤٹ اینی ریفرنس وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن وہ اس کو کھینچ کے کسی سیاسی عمل کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور ایک نیگیٹو اپروچ ہے جو حکومتی ذمہ داران نے اختیار کی ہوئی ہے, اور میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو امیڈیٹ چیک کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ اور اس سے متعلق پروسیس جو ہوتا ہے وہ ایک قومی امانت ہوتی ہے ان افراد کے پاس جو اس پروسیس کو پروسیس کرتے ہیں. وہ اگر خود ہی اس کو مذاق اور ٹھٹھا بنا کے اس کے بارے میں ٹی وی پروگرامز میں آ کے باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت افسوسناک. یہ تو سائفر سے بڑا کیس ہے جس کو کہ چیک ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آرمی کی تمام پروموشنز جو ہوتی ہیں وہ آرمی کے اپنے سسٹم میں ہوتی ہے. کبھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی کہانی سنی ہے باہر؟ نہیں, بالکل نہیں, کبھی نہیں. اپنا پروسیس کرتے ہیں کچھ. اس کے ایک اپوائنٹمنٹ ہے پوری آرمی کے اندر, وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے جو کسی سیاستدان نے کرنی ہوتی ہے, اور اس سیاستدان کے ڈھنٹورچی جو ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی ٹھٹھے کے طور پہ جو ہے اس اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو پروسیجر یا ان کی اپنی رانگ ڈوئنگز ہیں. بھائی اگر کوئی غلط بات ہوئی بھی ہے جو آپ کو غلط لگ رہی ہے تو یہ امانت ہے آپ کے پاس, کیپ اٹ ود یو. کسی ادارے کو تو معاف کر دو یار. اس ادارے میں سے ہمارے بچے جانے دے رہے ہیں, وہ قربانیاں دے رہے ہیں. اس ادارے کو آپ جو ہے اتنا زیادہ ملائن کرتے ہیں کہ اس سے متعلق جو افراد ہیں یا ایک اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کو آپ نے کھیل کود بنایا ہوا ہے. اور ابھی یہ فیض صاحب کے بارے میں جی آپ مکمل کر لیں اپنا جملہ. میں نے کہا یہ فیض صاحب کے ریفرنس سے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. بھائی ایک ڈیفائنڈ سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے, اور وہ انہوں نے اپنی لیمٹس بتا دی. اب اس کے اوپر ذرائع تم کون سے لے آئے ہو یار؟ Who is your ذرائع؟ Let us know کہ تمہیں کون وہ خبریں دے رہے ہیں. میرے خیال میں بہت ہی اہم جو ہے آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, اور جس زاویے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے درانی صاحب, واقعی اس کے اوپر واقعی بہت سارے پاکستانیوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ادارے کی حساسیت کیا ہوتی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے, وہ سب اس بات پہ دل گرفتہ ہیں کہ واقعی جس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے اس تنازع کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ خطرناک ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے ملک کے اندر ہی نہیں ملک کے باہر بھی جو اس دشمن ہیں ان کو آپ نے ایک بنایا چیز دے دی ہے کہ وہ بھی پروپیگنڈا کریں. میں بھارتی میڈیا دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ بحث کر رہے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر اور اچھال رہے ہیں, تو اسی کا زاویہ آپ کا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جی سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے حکومت سیاسی فائدہ؟ مطلب ان کو چین نہیں آ جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے حکومت نے شروع کر دیا, وہ اس نے فوج نے پروسیس جو خود شروع کر دیا ہے. جی
خود شروع کر دیا ہے. انہوں نے اتنی احتیاط کی ہے کہ احتیاط کے ساتھ اس کے بارے میں ایک گارڈڈ سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے تاکہ آپ سپیکولیٹ نہ کریں. اس سٹیٹمنٹ کو لے کے یہ گھر سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے یہ اپنے ملک کی اور اپنے ملکی اداروں کی بھد اڑاتے پھر رہے ہیں. کیوں نہیں پیمرا ان کے خلاف ایکشن لے رہا؟ ایک چیز. دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ ایک لفظ آ گیا جی ہم ون پیج پہ ہیں، جی آرمی اور حکومت ون پیج پہ ہے. یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو آئین پڑھنا چاہیے، قانون پڑھنا چاہیے اور اپنی سٹیٹمنٹ کو کسی سے ڈرافٹ کروانا چاہیے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوا کرتے، ایک ہوا کرتے ہیں. لیکن فوج اور سیاسی پارٹی جو حکومت کر رہی ہوتی ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے. حکومتی ادارے اور حکومت ایک ہوتی ہے، لیکن وہ ایک پیج پہ سیاسی پارٹی اور جو سیاسی پارٹی جو حکومت کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ پیج نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں ایک پیج بھئی ایک پیج نہیں، ایک ہے. حکومت اور فوج ایک ہے، لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک نہیں ہے. حکومتی پارٹی جو ہے وہ فوج کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی. فوج جو ہے وہ جھلک یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی سکوڈ سیٹل کرنے کی کوشش کر. جی اچھا، آپ نے ایک انٹرویو میں مجھے ہمارے ریسرچر نے نکال کے دیا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے 9 مئی میں بریت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اس کی وضاحت کریں، کیا یہ خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ یہ میرا بالکل تجزیہ ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فوج اکاؤنٹیبلٹی شروع کرے گی تو اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اب 9 مئی کا جو ظلم کیا ہے وہ حکومت نے کیا ہے. دیکھیں 9 مئی کا کیا کیس ہے. 9 مئی میں کچھ افراد نے بہت ہی زیادہ زیادتی کی ہماری حساس اداروں کی املاک پہ اور ان کے متعلق جو ان کی یادگاریں تھیں ان کی توہین کی. اب اس توہین کو سزا میں بدلنا چاہیے ان افراد کے خلاف جو اس رانگ ڈوئنگ میں انوالوڈ ہیں. یہ رانگ ڈوئنگ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی، کوئی گروپ کو نہیں آپ اس کے لیے ایکیوز کر سکتے. ان افراد کو ایکیوز کریں گے جو اس میں شریک ہو گئے. امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور فوجداری مقدمے میں اسٹیٹ مدعی ہوتی ہے، حکومت مدعی ہوتی ہے اور اس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ آرمی ہے. بھئی آرمی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کمپلینٹ کروائی ہے اور وہ کمپلینٹ جو ہے اس کا استغاثہ بنانا، اس کے مجرموں کو سزا دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور اس کے پروسیس کو آگے بڑھانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ 1 سال اور 3 مہینے ہو گئے ابھی تک انہوں نے ایک استغاثہ ڈھنگ سے بنا کے پیش نہیں کیا، ایک ایویڈنس پیش نہیں کی. اور پورے کی پوری حکومت جو ہے وہ سوائے بیانات دینے کے اور اس موقع کو استعمال کر کے ایک دوسری پولیٹیکل اینٹی کو ایکیوز کرنے کے، انہیں غدار بنانے کے، انہیں غیر ملکی ایجنٹ بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. یہ تو خود ایجنٹوں والا کام کر رہے ہیں اور ان کا ہر وزیر اٹھتا ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے، وہ جج بن جاتا ہے، وہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کا ملزم جو ہے وہ فلاں ہے. بھائی یہ کیا آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہے؟ کبھی آپ نے حکومت دیکھی نہیں ہے؟ آپ اپنے خود ہی آپ اپنے مطلب جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، یہ اسی کی کوشش نظر آتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے آپ اپنے اداروں کو قائم کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں بھد اڑانے کا سبب بن رہے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے لنک کیا کہ جی فیض حمید کی جو گرفتاری ہے اس کے نتیجے میں ان کو جو ہے ملٹری کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا. کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ جو اس کو کس خانے میں فٹ کریں گے اس بیان کو؟ دیکھیں جی یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے ادھر سے بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے جواب میں ادھر سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. یہاں سے جو ہے ہر وقت ہر حکومتی اہلکار اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کے تانے بانے فلاں جگہ ملتے ہیں، فلاں جگہ ملتے ہیں، فلاں سے ملتے ہیں اور یہ بھی ادھر چلا. بھئی دیکھیں
جو کچھ بھی ہوگا جب ہوگا تو اسی وقت اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, نہ اس پہ کوئی بات ہونی چاہیے. دیکھیں ایک بڑی مشکل سے ہم نے ملک کے اندر ایک ماحول بنایا کہ ایک مفاہمت کا ماحول بنے, اداروں کے خلاف بات نہ ہو. جب ادھر سے بات بند ہوئی تو حکومت نے شروع کرا دی. مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو حکومت کی پوری میشنری اور 2-3 گھنٹے کے پروگرام جو ہے وہ 2 اینکر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے ایک اس کو بال کراتا ہے ایک اس کو بال کراتا ہے کہ جی یہ تو سب کچھ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا, یہ فلاں کے خلاف جائے گا. یہ گھبراہٹ کی نشاندہی ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے. یہ جو مفاہمت کی بات ہوئی تھی, اور اسی سے منسلک ایک اور سوال بھی ہے, کیا جو ایک اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد وہ جو کوششیں تھیں کہ عمران خان میں یا پی ٹی آئی میں اور جو اسٹیبلشمنٹ اس کے درمیان جو مفاہمت ہے وہ تمام چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں, اور اب جو بالکل گاڑی جو ہے ایک ہی رفتار سے اور ایک ہی سمت میں جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ صرف فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اور آپ پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ لیں میں نے کبھی اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہوتی ہے, اور ماضی میں 20 دفعہ آرمی نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں اپنے ہی افراد کے خلاف. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر بریف کیا ہے. اب ایک اور اگر جی یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں, یہ نہیں ہوا, وہ بھائی کیا ہوا ہے, کیسے نہیں ہوا, کیوں ہوا ہے, اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے. کیوں نہیں سیاستدان اپنی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے, اپنے آئی پی پی کے چوروں کو کیوں نہیں پکڑتے, گندم کو جو چوری کرنے والے تھے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے, خود تو کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے نہیں ہیں. دوسرا اگر کوئی کسی کے بارے میں پروسیس کر رہا ہے تو اس کے پروسیس کو ہونے سے پہلے اتنا ملائن کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کوشش کی ہے پورا 1 سال 3 مہینے کہ یہ فوج کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں کنفرنٹ کرا دیں. پوری قوم نے اس کے اندر انٹروین کیا اور ہر بندے نے یہ کہا کہ بھئی اس میں ایک فوج کو ملائن کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا آپ کا. آپ ان سیاستدانوں سے بات کریں جو آپ کے مقابلے میں ہیں, جو اس ملک کی 2 خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد اور اندھیرا کر دیا ہے. ابھی دیکھ لیں 70% آئی پی پیز جو ہیں وہ تو ہیں جناب ان 2 پارٹیوں کے سے منطلق اور ان کے اشیر شدہ لوگوں کی. اور اس پہ میں آئی پی پی کو ایک الگ موضوع, جو میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ مفاہمت کی جو ایک وہ تھی کوششیں تھی, کیا وہ اب ختم ہو گئی ہیں یا اس کے امکانات اسی طرح ہیں جیسے آپ نے شروع میں اس کی تذکرہ کیا تھا؟ دیکھیں جی میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کے علاوہ پاکستان کے پاس, پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کے اداروں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن حکومت کو اپنی موت نظر آ رہی ہے مفاہمت میں. انہوں نے پہلے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کسی طرح فوج کو اور سب کو لڑا کے, پھر انہوں نے کوشش کی کہ عدلیہ کو اور فوج کو کنفرنٹ کرا دیں, پھر انہوں نے کوشش کی کہ حکومت خود عدلیہ سے لڑ جائے. یہ ننگی گرم تاروں کو پکڑ رہے ہیں, یہ جل جائیں گے یہ اس قسم کے. اور یہ خود انہوں نے, ان کے ایک وزیر نے کہا کہ جی یہ تو کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے ہمیں, ان کو اپنا میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے. اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر لیگل پروسیس چلتا رہا تو یہ فارم 47 ان کا میلٹ ڈاؤن کر جائے گا اور یہ حکومت ان کی ختم ہو جائے گی. ابھی عدالتیں کھلنے دیں, اللہ مہربانی کرے گا, یہ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں گے. آپ نے میلٹ ڈاؤن کی بات کی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فوج میں احتساب ہو رہا ہے اور اپنے سینئر ترین افسران کا ہو رہا ہے. سیاستدانوں کو پریشان ہونا چاہیے, خصوصاً وہ جو آج اقتدار میں ہیں. میں نے تو یہی بات کہی تھی کہ اگر یہ پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا شروع ہو گیا تو یہ ایک نظیر بن جائے گی ان کے لیے جو آج اقتدار میں, اس کا عمران کو فائدہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک آپ یہ بات میں نے کہی ہے, یہ آپ نے کہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ عمران خان بھی جو ہیں ان کے جو بیانات ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آگ پہ پانی ڈالے, اس میں ذرا سا اور انتشار کا وہ ہوتا ہے. اب انہوں نے آج جو اڈیالہ میں بات کی اس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ان کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپا, اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف سے ڈیل کر کے جو ہے فیض حمید صاحب کو عہدے سے ہٹایا انہوں نے. کیا کہیں گے اس طرح کے بیانات کے اوپر آپ؟
دیکھیں اب یہ جتنے بھی بیانات آتے ہیں نا فوج کے بارے میں، ہم اب اپوزیشن کو اس پہ، ایک جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں. حکومت میں، حکومت کے ڈیفنس منسٹر سے لے کے حکومت کے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سے لے کے کون کون بیٹھ کے، باجوہ نے مجھے یہ کہا، فیض نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا مجھے چیف بنا دو، اس نے کہا یہ ایسے جیسے موری ممبر بنانے کے لیے ٹرے ہوئے ہیں. یہ مطلب اس طرح کا سلوک، تو مطلب سیاسی پارٹیاں، حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں، حکومت کے ذمہ دار ترین افراد جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. میں ان کی عزت بچانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں حکومت کو احترام دیتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا را ایسی حرکتیں مت کریں آپ. یہ آپ کا مقام نہیں ہے، یہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کو خود ڈسٹروائے کرنے کی طرف چل پڑیں اور ان کے بارے میں بیانات دیں، پھر دوسرے بھی وہی بیانات. اب ہم عمران خان صاحب کو کیا کہیں جب وزیر جو ہے ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا، اسپیکر سارے ان کے مشیر دے رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ دے رہے ہوں گے، تو پھر ہم کس کو روکیں؟ میں تو دیکھیں، میں تو اپنے قوم کے مفاد پہ بات کرتا ہوں، میں کسی کے سیاسی مفاد کے لیے بات نہیں کرتا، لیکن انہوں نے راجواڑہ بنا دی ہے. جی، پاکستان کو راجواڑہ بنا دیا بقول آپ کے. اچھا، یہ آخری سوال ہے سیگمنٹ کا ہمارے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے اس کے بعد فوج میں مزید کچھ گرفتاریاں تو ہو گئی ہیں، کیا اور کوئی مطلب ہے کہ سینئر لیول پہ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ امکان ہے ایسے لوگوں کو دوبارہ اس میں ایمبٹ میں لایا جائے گا، تحقیقات کی، تفتیش کی؟ جی دیکھیں سب، مطلب ایک انکوائری ہو رہی ہے، انکوائری میں جو کچھ نکلے گا، میں آپ کو فوج کے بارے میں جو مجھے اپنے ہمارے فیملی کے لوگ بھی ہیں آرمی میں، ہم نے ان کی ساری انکوائری پروسیس دیکھے ہیں. میں اس وقت سے جانتا ہوں جب مطلب یحییٰ خان کو جب ہٹے تھے، اس وقت بھی ایک فوج کے اندر ایک ایشو ہوا تھا، اس کی جو میٹیکولس انکوائری ہوئی تھی وہ آپ حیران ہو جاتے اس کو دیکھتے. تو مطلب یہ ہے کہ فوج اپنے معاملات کے بارے میں بہت ہی جیلسلی اور بہت میتھوڈیکلی جو ہے وہ چیزوں کو انکوائر کرتی ہے. وہاں کسی کو اس طرح جیلوں میں نہیں ڈالا جا سکتا جس طرح سیاستدان ایک دوسرے کو پکڑ کے جیلوں میں بند کرتے ہیں اور جس طرح مطلب پولیس والے کرتے ہیں. اس لیے وہاں جو بھی گرفتاری ہوگی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگا، کوئی شواہد ہوں گے ان کے کوئی پاس، ایویڈنس ہوگا، جی اس کے بغیر شواہد ہوں گے اس کے پاس، اور اس کے مطابق وہ کریں گے. البتہ جو اس کے بارے میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہم اب اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اس کا جو آؤٹ کم آنا چاہیے اس کو بس آ جانا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ادارے میں آؤٹ کم کا انتظار کرنا چاہیے. کوئی کمی نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بات یہی ہے جو میرے خیال میں اس سمے ٹیک اوے کہوں گا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جو سیاستدان دے رہے ہیں اس سے جو ہے وہ فوج کو لگتا ہی ہے کہ جی فوج کے ادارے کو وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ظاہر حکومت کے اہلکار بھی شامل ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کے رد عمل کے طور پہ جو ہے اس پہ اختلاف بھی کچھ اسی قسم کی بات کرتی ہے.